پیاروں کو بچائیں, اور اس کے خلاف اگر جو بھی ہوتا ہے تو جو بھی ایکشن جس کا بنتا ہے اپنی سجیشن دیں نیچے کہ کیا اس کے خلاف ہم ایکشن لے سکتے ہیں اور کیا لینا چاہیے لوگوں کو. کچھ چیزیں سرچ کی اس نمبر سے, تو NIC نمبر, جس کا یہ نمبر رجسٹرڈ تھا, تو NIC نمبر مجھے مل گیا. اس NIC نمبر پہ ہم نے سرچ کیا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جو لوکل نمبر تھا وہ نمبر تھا لاڑکھانہ کا, اور اس NIC پہ 4 نمبر رجسٹرڈ ہیں جو الگ الگ جگہ کے. السلام علیکم. آپ کو ایک اویئرنیس دینی تھی. ایک پاکستان میں بہت بڑا فراڈ اس وقت چل رہا ہے, اور وہ فراڈ جو ہے لوگوں کو دلدل کے اندر لے کے جا رہا ہے, اور اتنا بڑا اسکیم ہے کہ آپ کے بھی کوئی جاننے والے اس کا شکار ہوئے ہوں گے. ایکچولی ہمارے پروجیکٹ میں بہت ساری اس طرح کی کیسز آ رہے تھے, تو ہم نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو لوگ اس وقت بہت شدید تکلیف میں ہیں, بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو اس کے بارے میں ایک آگاہی ویڈیو بنا رہے ہیں ہم آپ کے لیے کہ آپ بھی ان چیزوں سے احتیاط کریں, اور کس طرح لوگ فراڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح ٹارچر کرتے ہیں. تو اس میں 2 اسکیم ہیں. ایک جو ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے, اس میں آپ کو اسکیم بتا رہا ہوں کہ موبائل اپلیکیشنز کے تھرو جو لون لیتے ہیں اس کے متعلق, اور دوسرا پارٹ جو وہ عدنان سورانی صاحب آپ کو بتائیں گے بینکس میں جو جس طرح کے فراڈز ہو رہے ہیں اس کے متعلق. ایکچولی جو اس وقت فراڈ چل رہا ہے پاکستان کا, بہت بڑے فراڈ میں سے جو سب سے بڑا فراڈ چل رہا ہے, جو لوگ اس وقت ذہنی بہت شدید تکلیف کے اندر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا اس کی تکلیف کا اور ساری چیزوں کا. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے موبائل کے اوپر ایک لون آتا ہے کہ یہ لون آپ لے لیں اور آپ کو اتنے دن میں لون مل جائے گا, ساری چیزیں ہیں. ان لون کی جو کمپنیز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کمپنیز کس کس نام سے کام کر رہی ہیں. آپ نے ان سب کمپنی سے بچ کر رہنا ہے, اور اگر کوئی موبائل پہ اس طرح کا آتا ہے کہ آپ لون لیں تو برائے مہربانی نہ کریں. یہ بہت بڑی اذیت ہے اور بہت بڑا عذاب ہے. ایک تو سود ہے, اور سود بھی اتنی تیزی سے اس میں بڑھ رہا ہے کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے. اس میں بہت ساری کمپنیز ہیں جس میں بر وقت لون چل رہا ہے, اس میں ایزی لون ہے, اس میں PK لون ہے, مینگو لون ہے, آئی لون ہے, اور بہت ساری کمپنیز ہیں. اپروکس کوئی 15-20 اس طرح کی موبائل اپلیکیشنز ہیں, وہ اس طرح چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ان کا کوئی اسٹیٹ بینک سے کوئی ان کا نہ ریکارڈ ہے, نہ ان کو سینٹرل بینک کو سپرویژن کر رہا ہے. یہ خود اپنے ہی طور پہ یہ پلے اسٹور پہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اپلیکیشنز کروائی لی ہیں اپروو, اور یہ وہاں پر یہ رن کر رہے ہیں اور لوگوں کو لون دیتے ہیں. اچھا, ٹارچر یہ کس طرح کرتے ہیں؟ جب آپ لے لیتے ہیں لون اس کا, اور اس میں آتا ہے کہ آپ 80,000 آپ لون لے سکتے ہیں اور 90 ڈیز میں آپ اس کو ریٹرن کر دیں. ٹھیک ہے, اب جب لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں, اب جو بندہ لون لے رہا ہوتا ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار 90 ڈیز کا ٹائم ہے, میں ان کو لوٹا دوں گا. جب وہ لون اپلائی کرتا ہے اس کے اوپر, تو اس میں جب وہ لیتا ہے کہ 80,000 کا لون, تو اس پہ وہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں 25,000 کے لیے. تو وہ کہتا ہے چلو کچھ نہیں آ رہا, 25,000 آ جائے, میں ان کو لوٹا دوں گا اتنے ٹائم کے اندر. جب وہ لے لیتا ہے لون لینے کے بعد, اس کے اوپر اس کا ڈیلی بیسس پہ اس کا انٹرسٹ چڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ انٹرسٹ چڑھتا ہے اور 90 ڈیز کا ٹائم ہوتا ہے, اور 7 ڈیز کے بعد ان کی کال آنی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, 7 ڈیز بعد ان کی کال آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر لوگوں کو تھریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارا لون لوٹائیں. آپ نے کہا, آپ کہتے ہیں 90 ڈیز کا ٹائم ہے, کہہ رہے ہیں نہیں آپ یہ ودن 7 ڈیز اور آپ سے انٹرسٹ چل رہا ہے, آپ اس کو پے کریں نہیں تو اچھا نہیں ہوگا. اس طرح کی تھریٹ کال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ میں نے بھی خود ان سے باقاعدہ بات بھی کی ہے, جن لوگوں نے ہم نے ڈسکس کیا تھا ان سے, تو باقاعدہ بدتمیزی کرتے ہیں, سلینگ ورڈنگ یوز کرتے ہیں, گندے گھٹیا ترین لوگ ہیں, لوگوں کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں, اور ان کے اوپر ڈیلی بیسس پہ انٹرسٹ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ لون پے کرتے ہیں کہ میں آپ کی پے آف کر رہا ہوں آپ کو, تو اس وقت ان کی اپلیکیشن کام نہیں کر رہی ہوتی اور آپ کی پیمنٹ ٹائملی نہیں ہو رہی ہوتی, اور آپ کہتے ہیں میں تو اپلیکیشن پہ پیمنٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا آپ کا ڈیلی پہ انٹرسٹ چل رہا ہے, اور تھریٹ کرتے ہیں بہت بری طرح. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ ان طرح کے لون سے بچیں. اور پھر آپ کو مینٹلی ٹارچر کس طرح کرتے ہیں, وہ جب آپ اپلیکیشن کو اپروو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایگری آ رہا ہوتا ہے, تو آپ اس ایگری کے اندر آپ ان کی تمام چیزوں کو ایگری کرتے ہیں, جس کے اندر وہ آپ کے تمام کانٹیکٹس کا ایکسیس لے لیتے ہیں. ان کانٹیکٹ کا جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں وہ ایکسیس, اور آپ کی پکچرز گیلری کا بھی ایکسیس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ ایکسیس لیتے ہیں, اور آپ جب ان کی پیمنٹ جب ڈیلے کرتے ہیں تو آپ کو مینٹلی ٹارچر کرنے کے لیے آپ کی جو فون بک ہوتی ہے اس کا اسکرین شاٹ بھیجتے ہیں. دیکھیں آپ کے نمبرز ہمارے پاس ہیں فیملیز کے, ہم ان کو کال کریں گے اگر آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی ہے ساری چیزیں. اور وہ پھر ان کو کال کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں فلاں کو جانتے ہیں, میرا فون نہیں اٹھا رہا, آپ ان کو بولیں فون اٹھائیں. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت کرتے ہیں, اور یہ کہیں سے اپروو نہیں ہے. دیکھیں بینکس کے لون لوگ لیتے ہیں, اور ان کے طریقہ کار ہے, ان کی ہیلپ لائن ہوتی ہے, آپ ان سے بات کریں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں کسی پلیٹ فارم پہ, کہیں پر جا کر, کہیں بینک میں یا کہیں پر ان کے کمپلینٹ کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. ان کا کوئی نہ کال سینٹر ہے, نہ کہیں ان کا کوئی ہیلپ لائن نمبر ہے. ان کی 50 طرح کے نمبر سے کالز آتی ہیں, ہر کال آپ کو نئے نمبر سے آئے گی, آپ کو تھریٹ کرے گی.
ٹھیک ہے. تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا ہے اور بالکل بھی ان کی جو ہے نا باتوں میں نہیں آنا ہے. ایک تو پہلے آپ نے لینا ہی نہیں لون, پھر یہ آپ کی جو موبائل کی جو گیلری ہوتی ہے اس کی اسکرین شاٹ لے کے یہ بتاتے ہیں آپ کو, پہلے بھیجتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے اسکرین شاٹ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, آپ کی گیلری تک ہماری ایکسیس ہے, اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم فلاں کو بھیجیں گے, فلاں کو بھیجیں گے. تو لوگ جو لیے ہوتے ہیں اتنی امبیرسنگ ہوتی ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن کے چکر میں دوسری سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کا لون بھی پے کریں, تو وہ دوسری سے لے لیتا ہے, دوسری تیسری چوتھی 50 اس طرح کی اپلیکیشنز کئی بھری ہے پلے اسٹور کے اوپر. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا آئی ٹی منسٹر سے, جو بھی ہیں فلاں صاحب ہیں, امین الحق صاحب یا جو بھی ہیں, پلیز 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 ان اپلیکیشنز کو پلے اسٹور سے ریموو کروائیں. یہ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں آپ کو نہیں پتا. آئی تھنک میری ویڈیو کے بعد کتنے لوگ اس میں نیچے کمنٹس کر رہے ہوں گے کہ بالکل یہ ہم شکار ہو گئے یا ہمارا فلاں جانے والا شکار ہو گیا ہے. تو اس میں ایف آئی اے کو ایکشن لینا چاہیے. سب سے پہلے ایف آئی اے اس کے اندر ایکشن لے اور سائبر کرائم اس کے اندر ایکشن لے. بہت بڑا کرائم کریں لوگوں کے ساتھ. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بینکس ہوتے ہیں وہ اس طرح کی تھریٹس کال نہیں کرتے اور نہ وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں کہ آپ کو روز ٹارچر کر کے 100 کالز آتی ہیں ایک دن میں لوگوں کے پاس کہ آپ اٹینڈ کریں. آپ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں, آپ کو موبائل آف ہوتا ہے تو اس کی جو جتنی کال ہسٹری ہوتی ہے وہ ان کو کال کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون فلاں شخص کی آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. پہلے تو آپ اس طرح کی لونز کی جو اپلیکیشن اس کو اوائڈ کریں. دوسرا یہ کہ میں نے ریکویسٹ کی ایف آئی اے سے کہ ایف آئی اے کے اندر اپنا انپٹ کرے اور پلیز ان اپلیکیشنز کے خلاف جو کارروائی کر سکتی ہے وہ کرے. دوسرا سائبر کرائم جو ان کا ونگ ہے وہ اس کے اوپر کام کرے. تیسرا یہ کہ تمام جو آئی جیز ہیں ہمارے, ان کے پاس اگر اس طرح کی کمپلینٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی ان کے خلاف ایکشن لیں. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ کریں گے نہیں کیونکہ یہ خود آفیشیل ہیں ہی نہیں کہیں پر. پلے اسٹور سے انہوں نے کہاں سے آئی ڈیز بنا کے اپنی اپروو کروا کے وہاں لگا دی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ایون پنجاب کے لوگ اس کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں, وہ بہت ٹینشن میں, اب یہ اس طرف بھی آ رہے ہیں, پورے پاکستان میں پھیلتے جا رہے ہیں. تو اس ویڈیو کے تھرو برائے مہربانی آپ کو ڈیٹیل بتائی, اس اسکیم سے بچیں. کسی سے کوئی اس طرح کی ایک لون لینے کی ضرورت نہیں ہے. تھریٹ اینڈ کال آتی ہے آپ کے خلاف, ایف آئی آر کٹوائیں. ٹھیک ہے, اور سینٹرل بینک سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس طرح کی اپلیکیشنز اگر لون پرووائڈ کر رہی ہیں تو وہ آپ سے سرٹیفائڈ نہیں ہے, آپ ان کے لیے بھی کچھ کریں. اور لوگ اتنے شدید تکلیف میں آپ کو بتا نہیں سکتا, اذیت کے اندر ہے بہت زیادہ لوگ. تو اس سے نجات دلانے کے لیے آپ پلیز یہ اوائڈ کریں. یہ ان کے خلاف جو بھی ایکشن بنتا ہے ایف آئی اے کا ایکشن, ایف آئی اے ان کو ایکشن لے. سوشل میڈیا کے خلاف جو بھی اس طرح کے اوپر جو سوشل میڈیا پہ جو لون پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور باقی اگر کوئی پولیس والوں کے پاس نہیں کمپلینٹ آتی ہے کہ بندہ پیمنٹ نہیں کر رہا تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. دیکھیں انٹرسٹ ہوتا ہے, دیا جاتا ہے ڈیلی بیسس پہ, اتنا چارج کرتے ہیں کہ اگر آپ نے 25,000 روپے لون لیا ہے تو وہ ود ان 2-3 منتھس یا ود ان منتھس جو ہے نا وہ لاکھ میں چلا جاتا ہے. ایسا کون سا لون دے رہے ہیں آپ, ایسا لون سے کیا چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سادہ لو جو طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ کلک کر کے اپلیکیشنز پہ وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی جیرن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی اس اسکیم سے بچیں, کسی کے کوئی جانسے میں نہیں آئے. بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے اس وقت پاکستان کا, میری نظر میں اس وقت بہت بڑا فراڈ ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو اس ویڈیو کے نیچے کتنے لوگ کمنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی یہ اس طرح کا ہو گیا, فلاں شکار ہو گیا اور کیا ہو گیا. اگر کوئی اس طرح کا شکار ہوا ہے تو اپنی نیچے بتائے بھی اور ان سے کس طرح جان چھڑا سکتی ہے جنہوں نے چھڑائی ہیں وہ بھی. اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں عدنان سورانی صاحب آپ کو بینک سے ریلیٹڈ جو کچھ چیزیں ہیں دوسرے فراڈ کے بارے میں وہ آپ کو اس کے آگاہی کریں گے. تو آپ برائے مہربانی ان اسکیم سے بچیں, اپنے بچیں, آپ خود بھی بچیں اور اپنے پیاروں کو بچائیں. اور اس کے خلاف اگر جو بھی ہوتا ہے تو جو بھی ایکشن جس کا بنتا ہے اپنی سجیشن دیں نیچے کہ کیا اس کے خلاف ہم ایکشن لے سکتے ہیں اور کیا لینا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ لوگ اس وقت بہت زیادہ شدید تکلیف کے اندر ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سیکنڈ پارٹ دیکھیے آپ. تھینک یو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا سیکنڈ پارٹ آف دا ویڈیو. اس ویڈیو میں آپ کو بینک سے ریلیٹڈ جو فراڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, ایک ریئل ایکسپیرینس ہے جو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے. اور یہ آئی گیس موسٹ آف دا عوام میں جو ہے یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اپنے فادر کے اکاؤنٹ میں جو منتھلی ایکسپنسز ہوتے ہیں وہ ڈلیور کر رہا ہوتا ہوں. جب میں ایکسپنسز ان کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ پھر آگے کا خرچہ جس طرح ہے وہ چلانا چاہیں تو وہ چلا سکتے ہیں, یا ان کو سیونگ کرنی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. تو 2 مہینے پہلے میں نے ان کے اکاؤنٹ میں کچھ اماؤنٹ ٹرانسفر کی. اس کے بعد اس کے اگلے دن انہوں نے جو ہے وہ کچھ اماؤنٹ نکالی, اور اس کے بعد جو ہے 2-4 دن کے بعد ان کو ایک کال آتی ہے موبائل فون نمبر سے کہ آپ کا نام فلاں فلاں ہے اور آپ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ اس بینک میں ہے اور اس لوکیشن پہ ہے. تو میرے فادر نے کہا بالکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا جو اپنے ٹرانزیکشن کی ہے
تو وہ جو ہے مطلب کہاں سے آئی ہے آپ کو, کیا ہوا ہے, اور بہت ساری چیزیں. تو بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن اٹ از آر رسپانسبلٹی کہ سب سے پہلے دوسروں کو گائڈ کرنے سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو گائڈ کریں. تو میں اپنے فادر کو پہلے سے یہ کہہ چکا تھا کہ اگر اس طریقے کی کوئی بھی کال آپ کو موبائل فون نمبر سے یا کہیں سے بھی آتی ہے, یا کوئی بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر, پن نمبر, یا کوئی بھی نمبر آپ سے مانگتا ہے, ایون کہ آپ کی مدر کا میڈن نیم جو ہے وہ بھی اگر کوئی پوچھتا ہے, آپ کو کوئی بھی انفارمیشن نہیں دینی ہے. آپ نے جسٹ مجھے کال کر دینی ہے, اور آپ نے جو ہے مجھے نمبر بتا دینا ہے کہ کس نمبر سے کال آیا تھا. تو مائی فادر ڈیڈ دا سیم. انہوں نے کہا کہ میں بینک آ جاتا ہوں. تو بینک میں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں, جو بھی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے. تو انہوں نے فون کاٹ دیا. میرے فادر نے مجھے کال کی, انہوں نے بتایا کہ یوں فلاں بندے سے کال آئی تھی, اینڈ دین یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, بات وہ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے آدھے گھنٹے بعد ایک اور کال آتی ہے. وہ کال آتی ہے کوئی انٹرنیشنل نمبر سے. انٹرنیشنل نمبر سے آتی ہے وہی سیم چیز کہ آپ کا اکاؤنٹ ایچ بی ایل میں. اینڈ میرے فادر پریشان ہو گئے کہ کس چیز کی کال, مطلب یہ کچھ ان نون نمبر, یا تو پھر مطلب ان کو ایسا لگا کہ شاید بینک والے ہی کال کر رہے ہیں. تو پھر وہی چیز انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ ہمیں بتائیں. اور پھر اسی طرح جو ہے میرے فادر نے کہا کہ میں بینک آ جاتا ہوں. تو جو سامنے پرسن تھا وہ اینگری ہو گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کو بینک آنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہمیں بتائیں. میرے فادر نے فوراً کال کٹ کر دی. اینڈ دین میں نے اپنے فادر کو کہا کہ دونوں نمبر جو ہیں وہ آپ مجھے سینڈ کر دیں. سو ونس جب انہوں نے مجھے سینڈ کیے نمبر, سو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سب ڈیٹا ہر کسی کا موجود ہوتا ہے. تو کچھ جو ہے میں نے لگائی, کچھ چیزیں سرچ کی اس نمبر سے. تو این آئی سی نمبر, جس کا یہ نمبر رجسٹرڈ تھا, تو این آئی سی نمبر مجھے مل گیا. اس این آئی سی نمبر پہ ہم نے سرچ کیا, تو وہاں پہ پتہ چلا کہ جو لوکل نمبر تھا وہ نمبر تھا لاڑکھانہ کا, اور اس این آئی سی پہ 4 نمبر رجسٹرڈ ہیں جو الگ الگ جگہ کے ہیں. شہادت کوٹ, لاڑکھانہ, دادو, اور بھی ایک آدھ جگہ کا تھا. تو وہ اس این آئی سی پہ 4 الگ الگ جو ہے وہ نمبر رجسٹرڈ تھے, اور وہ کراچی کے تھے ہی نہیں. تو ایک تو یہ مجھے جو ہے ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ فراڈ ہے. سیکنڈلی یہ کہ دوسرا نمبر جو ہے وہ انٹرنیشنل نمبر تھا. اس کے لیے جب ہم نے تھوڑا سا پتہ کیا کہ یہ کہاں سے آیا, تو وہ پتہ چلا وہ موروکو سے کہیں جو ہے وہ کال آئی بھی تھی انٹرنیشنل. سو خیر وہ انٹرنیشنل نمبر تھا تو اتنی زیادہ ڈیٹیل نہیں نکل سکی, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس کے بعد پھر کبھی کال ہی نہیں آئی, کیونکہ میرے فادر نے ان کو اسٹریٹ منع کر دیا. کیونکہ ہمارے جو سینئر سٹیزنز ہیں, ہمارے جو گھر کے بڑے ہیں, انہیں نہیں آتا یہ ایکسیس موبائل کا چلانا نہیں آتا. تو جو ہے وہ یہاں پہ تو ایون جس طرح ابھی فہد بھائی نے بتایا ہے کہ یہاں پہ جوان لوگ اور یہ نارمل لوگ بھی ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ تو سینئر سٹیزنز ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتا کہ کس طرح موبائل میں مطلب کیا کرنا چاہیے. انہوں نے جیسے اپنے مقصد کے لیے فون لیا ہوتا ہے, فون ریسیو کے لیے, ڈائل کے لیے. سو یہ ساری چیزیں یہ دوسرے لوگ جو ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بس آپ اپنے پیرنٹس کو, آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی فرینڈس, فیملی ممبر جو بھی ہیں, آپ سب کو گائیڈ کریں. کیونکہ بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن اٹ از آر رسپانسبلٹی ٹو گائیڈ ادرس. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اور آپ سب کو پلیز گائیڈ کریں کہ ایسا کوئی بھی نمبر آئے, آپ نے کچھ بھی انفارمیشن نہیں دینی, کچھ بھی انفارمیشن نہیں دینی ہے. آپ کہہ دیں ان کو کہ ہم بینک چلے جائیں گے, لیکن آپ نے کوئی بھی انفارمیشن نہیں دینی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں تسلی سے سنا. اینڈ میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سب امپلیمنٹ کریں گے تاکہ ہم جو یہ فراڈ ہے ان سب چیزوں سے دور رہ سکیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.